السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جو ہم نے کل رات آپ کو واقعہ سنایا تھا اس سے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی جو ان کے گھر کام کر رہی تھی، سوچا کہ اگر وہ ٹی وی ڈراموں یا فلموں میں آئیں گی تو مجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، لیکن میرے بچے کافی دنوں سے ٹی وی کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر ٹی وی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، تو ٹی وی خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے کہ ہم لوگ ٹی وی خرید سکتے۔ اس کے بعد کیبل لگواتی اور اس کا ہر ماہ کیبل کی فیس بھرتی۔ بچے ساتھ والے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے چلے جاتے۔ کبھی کبھار میں بھی جب بوریت کا شکار ہوتی تو میں بھی ٹی وی دیکھنے کے لیے چلے جاتی۔ رخسانہ بی بی کے گھر ٹی وی تھا جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے اپنے کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ میں اکثر دوپہر کو کمرے میں جاتی تھی تو وہ LED پر ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں جب کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے کہا، زویا آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تم نے اچھا سا کھانا بنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رخسانہ باجی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اکرم سامان لے آیا تھا، اس لیے میں جھاڑو پوچھا لگا کے فارغ ہوئی تو میں کھانا بنانے میں بزی ہو گئی۔ دوپہر تک ایک لڑکی اور ایک مرد آ گئے۔ لڑکی جوان، خوبصورت اور ماڈرن ٹائپ سی وہ لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ نوجوان بھی خوبصورت تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ میں نے لڑکی کے ہاتھ میں مائک بھی دیکھا کہ ان کے آنے کی اطلاع جب میں نے رخسانہ بی بی کو دی کہ آپ کے 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ کون تھے اور رخسانہ بی بی سے کیوں ملنے آئے ہیں۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ رخسانہ بی بی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بی بی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بی بی نے خوش ہو کر جواب میں کہا کہ بہت اچھا۔ تم دیکھنا، جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں جو ہیں وہ پوچھا کریں گے۔ رخسانہ بی بی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو کئی دنوں سے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، یوں گھوم رہا تھا کہ رخسانہ بی بی کن کھانوں کی ترکیبوں کی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی میں نے بہت کم ہی رخسانہ بی بی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی تھی اور کبھی کبھار مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں خاص قسم کی ڈشز تیار کرتی تھی تو رخسانہ بی بی مجھ سے کھانا بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی رہتی۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بی بی مسلسل فون پر رہنے لگی تھی۔ جب بھی دیکھو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کروں۔ ڈشوں کے انہوں نے نام بتا دیے تھے۔ میں نے ڈشز تیار کر دیں۔ رخسانہ بی بی موبائل سے ڈشوں کی تصویریں بنا رہی تھی کہ اچانک کچن میں ایک لڑکا لڑکی آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں کو اچانک دیکھ کر رخسانہ بی بی گڑبڑا گئیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولیں، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بس ہم ذرا جلدی میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔
یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دی۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بی بی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج مجھے اور اکرم کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واؤ رخسانہ میڈم، کیا بات ہے، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھاؤ۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا کہ رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز نے تو دھوم مچا دی ہے، 1,00,000 سے بھی زیادہ فالورز ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا یہیں انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں؟ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا ہاں میں، اور پھر وہ انٹرویو دینے میں بیزی ہو گئیں۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ سب کچھ یہ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی تھیں اور تعریفیں رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھی کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھی۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانے بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھی اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانے بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا، غصہ آ رہا تھا، کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو اس میں میری شامل ہوتی تھی۔ میں اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا، میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بہت افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ یہ جب سے میں پیدا ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک میری دلی خواہش تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت اچھے کھانے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا تھا۔ ساری تصویروں کی ویڈیو بنا کر میں چینل پر شیئر کر دیتی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے۔ اگر میں مرچیں کھا لوں تو میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے زیادہ تیز مرچیاں کھانے سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے میں ہلکی مرچوں والا کھانا جو ہے وہ بازار سے منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ امیر لوگ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے یا نہیں۔